زیدیت بر محمد و آل محمد صلوات مولا امام زمانہ عقیل شاہ جی کا یہ جشن اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اب میں یہ میرا گھر ہے اس لیے میں خود یہاں پہ آ گیا ہوں. تو اب میں ملتمس ہوں سید حیدر رضوی صاحب کے ساتھ وہ آئیں اور یہ آج کے جشن سے خطاب فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں. صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات بلند والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. سلامت رہیے، آباد رہیے. مالک ہر دکھ تکلیف پریشانی سے ہر ماتمی کو محفوظ فرمائے. ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ حسین کا نام لکھا ہو. اپنی کسی تکلیف سے حسین کا ماتمی اشکبار نہ ہو. مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ظہور فرمانے سے پہلے وقت کا آخری ابو طالب ہم سب سے راضی ہو جائے. اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہر شخص کوشش کر کے اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے. بالکل کوئی منت ترلا نہیں، کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی کے بغیر میں نے بات شروع کر دی. اور اس مصرے سے عمران بھائی یہ کھلا نہیں ہے کہ میں نے کون سے موضوع سے شروع کیا. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے، اس سے کیا پوچھوں علی زادی کا منصب کیا ہے. جو سارے لا رہے تھے تو دادی رائے اگر وہ زبان سے بولے تو مجھے اچھا لگے گا. حیدری جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے. یکم شعبان سے آغاز ہو گیا جب تو بات کھل گئی. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے سامنے جو جوان بزرگ تشریف فرما ہے ان میں سے کون علی کی بیٹی کو کس معرفت کی سدرہ پہ بیٹھ کے مانتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن چوتھے مصرے پہ ضرور کھلے گا. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے، اس سے کیا پوچھوں علی زادی کا منصب کیا ہے. اور ڈھونڈتے کیوں ہو کتابوں میں تعارف اس کا، آؤ عباس سے یہ پوچھیں کہ زینب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتمی تو بولو حیدری. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے، اس سے کیا پوچھوں علی زادی کا منصب کیا ہے. ڈھونڈتے کیوں ہو کتابوں میں تعارف اس کا، آؤ عباس سے یہ پوچھیں کہ زینب کیا ہے. بی بی کی بارگاہ میں ایک قطع اور پڑھ کے 3 شعبان پہ آ رہا ہوں. جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلیں، جس سدرہ خرد پہ
ایک بی بی کا لقب ہے اور وہ میرا خیال ہے جو آج سب سے کم سن بچہ اس جشن پاک میں شریک ہے نا اسے بھی آتا ہے, اسے وہ لقب بھی آتا ہے, اس کا مطلب بھی آتا ہے. لیکن شاید اس اینگل سے میں پیش کر رہا ہوں شاید کسی دوست کے لیے نیا ہو. جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلیں, جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلیں, تو نے تو اس سے آگے کا منصب بھی پا لیا. میں اور کیا کہوں تیری عظمت کے باب میں, جو خود علی ہے وہ تجھے کہتا ہے عالیہ. اس کا ہاتھ نہیں اٹھا, میں یہی کہوں گا اللہ کرے شیعہ نہ ہو. باقی جو علی کی بیٹی کو سجدہ واجب سمجھتے ہیں بولو حیدری. جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلیں, تو نے تو اس سے آگے کا رتبہ بھی پا لیا. میں اور کیا کہوں تیری عظمت کے باب میں, جو خود علی ہے وہ تجھے کہتا ہے. آگے سے ایک قطع کم کر لیتا ہوں, ایک ایسے نا 4 مصرے مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں, وہ نہ پڑھوں گا تو شاید وہ لڑ پڑیں گے حضور گاڑی میں بیٹھ سے میرے سے. اور میں مالک عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں جتنا سیدہ پہ آج تک کہہ چکا ہوں, مجھے سب سے پیارے 4 مصرے ہیں. اجازت ہے؟ باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت. اتنا بڑا مجمع نہیں ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ میری آنکھوں سے چھپ جائے. ابھی تک 2 قطعات پڑھے اور دونوں پہ سید جو بولے ہیں مجھے ان کے چہرے بھی یاد ہیں, اور جو نہیں بولے تاڑ میں انہوں نے بھی لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کرم ہے حسین بادشاہ کی اماں کا کہ سارے مجمع نے ایک ذاکر کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ذاکر نے سارے مجمع پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. میں سچی مجھے ٹور پاؤں گا اس بندے والے پاس کی نبضاں چیک کروں گا کہ تو علی دی بیٹی دا نوکر نہیں ہے تو چپ کر گئے. باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت, بازار میں امکان کا کعبہ تو نہیں ہے. میں ماتمیوں میں بات کر رہا ہوں, میں کسی غیر فرقے میں نہیں کھڑا ہوا, اور وہ بندہ ماتمی ہو ہی نہیں سکتا جو سیدہ کی دعا نہ ہو. باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت, باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت, بازار میں امکان کا کعبہ تو نہیں ہے, اور نیزے پہ جو قرآن مدد مانگ رہا ہے محمل میں کہیں نہج بلاغہ تو نہیں. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. سننے والا ماتمی ہے تو اتنی دعا بنتی ہے. میں صدقے جاؤں, مالک سلامت رکھیں. باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت, بازار میں امکان کا کعبہ تو نہیں ہے, نیزے پہ جو قرآن مدد مانگ رہا ہے محمد میں کہیں نہجے بلاغہ تو نہیں ہے. حسین آتے نگر لا الہ بچانے کو. جو معیار میں نے آپ کو سن رکھا ہے, کافی دیر ہوگی کاموں کے نہیں پڑھا لیکن معیار تو وہی ہے, اور جو میں نے سن رکھا ہے وہ میرے یہاں محفوظ ہے. 4 مصرے پہ ایک بندہ کی شاید میری آنکھوں کی دسترس میں ایسا آ گیا کہ جو عقیدہ رکھتا ہو اور وہ نہ بولا تو وہ یہ گھر جا کے رولا پا دے بھی میں ماری آیا ہوں, میں نہیں ہوتی شاید کو چھڑی. حسین آتے نگر لا الہ بچانے کو, تو لا الہ کا زمانے کو کیا مزہ آتا ہے. حسین آتے نگر لا, اس سے بہتر 3 شبان حضور میرے بس میں ہی نہیں. حسین آتے نگر لا الہ بچانے کو, تو لا الہ کا زمانے کو کیا مزہ آتا. صلہ نبی کی دعاؤں کا پردہ حق سے اگر حسین نہ آتے تو پھر خدا. جس کی زبان خاک شفا سے حسین نے بنائی ہے بولو حیدری. کمال ہو گیا. حسین آتے نگر لا الہ بچانے کو, تو لا الہ کا زمانے کو کیا مزہ آتا. صلہ نبی کی دعاؤں کا پردہ حق سے اگر حسین نہ آتے تو پھر خدا آتا.
تھوڑے سارے تو اچھا ہے. میری ذاکری تاریخ میں پہلی مرتبہ ساؤنڈ والے نیاز دیتی ہے, ورنہ ہمیشہ لئی ہے. ہوتا ہے ایسا, کسی مجلس میں اچھا ساؤنڈ ہونا تو باہر نکل کے اندر کیسا ساؤنڈ سیتی ہو نیاز. بہرحال یہ پہلی دفعہ ہی ہوا, ٹھیک. اگر حسین نہ آتے تو پھر خدا آتا. چلو آگے بڑھتا ہوں. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. میں پتہ نہیں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا, وہ ڈھونڈ رہا تھا نظم, میں نے اسے کہا میں رہنے دے, یہ دیکھا تو پھر یہی پڑھوں گا. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. ایک عزت, ایک فضیلت, ایک اختیار, ایک قدرت ایسی ہے جو ممکنات میں نے کاموں کی والوں اپنے مالک عباس کے علاوہ کسی کے حصے میں آئی ہوئی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہوئی تو مجھے ٹوکی ہے کہ میری اصلاح کیجیے گا, نہ دیکھی ہوئی تو کم از کم شاباش کے لیے بھیا ہاتھ تو یہاں تک ماتمی کا آ ہی سکتا ہے, اور ماتمی کے لیے ہاتھ ہی لانا کون سا کمال ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تیرا سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے, اور علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. جنت علی نے پہ ہاتھ رکھے سبحان اللہ, کیا بات ہے بھیا, قربان ان ہاتھوں پہ. علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر, سبحان اللہ, بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. ایک سوال ہے, میں جہاں پہ بھی میں نے پڑھا ہے, میں نے یہ کہہ کے پڑھا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. اسے آپ میری لا علمی سمجھ لیں, کم علمی سمجھ لیں, جہالت سمجھ لیں, تحقیق کی کمی سمجھ لیں, جو بھی سمجھیں. بزرگ بیٹھے, جوان بیٹھے, پورا پاکستان گھومتے ہیں. جس کے پاس اس کا جواب ہوا وہ مجھے دے, میں ساری زندگی اس کا شکر ادا کروں گا. کون ہے میرا مالک عباس, جس کے نوکر ہوں آسماں والے, جس کے زمین والوں کی تو بات بڑی بعد میں آئے گی, جس کے نوکر ہوں آسماں والے, اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا. جس کے پنجے میں کبریائی ہے, اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا. جو ہاتھ اٹھا سکے غازی کو سلام کرنے کے لیے, میں صدقے, میں قربان. جس کے نوکر ہوں آسماں والے, اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا. جس کے پنجے میں کبریائی ہے, اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون کون کربلا جا کے اس منظر کی زیارت کر کے آ چکا ہے. آپ کا مجھے پتا ہے, اور جو گئے ان کی آنکھوں کی چمک مجھے بتائے گی, اور جو نہیں بھی گئے ڈاکٹر صاحب وہ اس حقیقت سے ضرور واقف ہیں. ذوالجلال ذات کے عکاس مان جا. مجھے وہ عباس نہیں آتا جو 4 شعبان کو شروع ہو کے 10 محرم ختم ہو جاتا ہے. مان جا کر مطلب چوتھے مصر تک لطف لیں باؤ جی. اے ذوالجلال ذات کے عکاس مان جا, اے لم یزل قبیلے کی ہر آس مان جا, اے ذوالجلال ذات کے عکاس مان جا, اے لم یزل قبیلے کی ہر آس مان جا, اور کر کے طواف قبر علمدار کا فرات صدیوں سے کہہ رہی ہے کہ عباس. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جسے زبان غازی کے ذکر کے لیے ملی ہے مولا حیدری. اے ذوالجلال ذات کے عکاس مان جا, اے لم یزل قبیلے کی ہر آس مان جا, کر کے طواف قبر علمدار کا فرات صدیوں سے کہہ رہی ہے کہ عباس مان جا. اگر جو بھائی کیمرہ پکڑ کے بیٹھے ہیں, اگر آپ کیمرہ نیچے کریں تو 4 مصرے پڑھیں. نہیں کیوں جان دے. اچھا جی, خدا کربل میں جب اترا, آپ نے دیکھنا کہ اس بات کی قطعی سب حقانیت اور سچائی کس حد تک سفر کر کے کہاں تک چلی گئی ہے. خدا کربل میں جب اترا تو ساحل سے صدا آئی, پکا توحید کلمہ اور شریعت ساتھ لیتا جا.
کی بے نیازی نہیں آتی. خدا کربل میں جب اترا تو ساحل سے صدا آئی, بقا توحید کلمہ اور شریعت ساتھ لیتا جا, اور کہا غازی نے اللہ سے تجھے دنیا چلانی ہے, یہ تیرا کام کر دیں گے, تو میرے ہاتھ لیتا جا. تو اس کے عقیدے میں کوئی گنجائش ہے؟ خدا کربل میں جب اترا تو ساحل سے صدا آئی, بقا توحید کلمہ اور شریعت ساتھ لیتا جا, کہا غازی نے اللہ سے تجھے دنیا چلانی ہے, یہ تیرا کام کر دیں گے, تو میرے ہاتھ لیتا جا, تو میرے ہاتھ لیتا جا. میں چلو چھوٹی بہر کے 4 مصرع پڑھتا ہوں. کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے, کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے, وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے, اگر ہاتھ ہوتے تو وہ کتنا دیتا, کٹے ہاتھ سے جو خدا بانٹتا ہے. کہاں پڑھوں جا تو نہیں بولے نا, میں نے لکھ کے دے دیا پی ایس سے تم بات نہیں اپنی لکھ کے جا کے پڑھ پڑھنا پڑے گی, ورنہ عقیدے والا بندہ بولو حیدری. اگر ہاتھ ہوتے تو وہ کتنا دیتا, کٹے ہاتھ سے جو خدا بانٹتا ہے, کٹے ہاتھ سے جو خدا بانٹتا ہے. چلو 4 مصرے اور آگے سامنے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. آخری 4 مصرے منقبت شروع کا, ایک ہی جگہ پڑھی اور کیا سرور میں بیٹھا ہوں. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے, قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. بھائی کیا بات ہے, شاید اس سے قصر عرفان الہی کی سچی بات مجھے نہیں ہو سکتی. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. چوتھے مصرے میں ایک اشارہ ہے, مجھے دیکھیں گے تو 10-15 نمبر اشارہ بھی مجھے دلوائی دے گا. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے, قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی, آج تک بیعت کی گردن پر قدم غازی کا. اگلے 4 مصرے اور پڑھتے ہیں. میری ہزار مجال ہے, میں مالک عباس کا اتنا چھوٹا نوکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے. میں مروں گا جب تو اتنا چھوٹا عقیل شہری اور کوئی ذاکر نوکر مولا عباس کا پیدا ہوگا. میں لیکن ایک بات کر رہا ہوں, جس نے سنی ہاتھ کھڑا کر دینا. ہے چادر بطول ہی عباس کا علم. اور کو 4 سال ہو گئے, 5 مولا کی قسم میں نے کہیں نہیں پڑھی. اب آپ نے یوں میرے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکالے تو پھر مجھے ارمان نہ لگے کہ ایڈی سونی داد مجھے ایک دم ہی داد چاکم کو بہ گئی نا. بات میری اصول کیجئے گا. ہے چادر بطول ہی عباس کا علم, یہ بات ہر طرح سے عقیدے میں ٹھیک ہے, اور چادر مباہلہ میں گئی ہے تو طے ہوا, غازی مباہلہ میں برابر شریک ہے. چادر بطول ہی عباس کا علم, یہ بات ہر طرح سے عقیدے میں ٹھیک ہے. چادر مباہلہ میں گئی ہے تو طے ہوا, غازی مباہلہ میں برابر غازی مباہلہ میں برابر شریک ہے. نہیں جی, منقبت پیش کر رہی ہے, اور جو معیار میرے ذہن میں بنا ہوا ہے آپ نے سٹارٹ ہی اس سے آگے کی ہے, تو پھر منقبت اس سے آگے وصول ہونی چاہیے. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے,
پہلے 33 نمبر سن پاس ہونے واسطے ہم سے پہلے ہماری دفعہ پھر وہ 40 ہو گئے، اب سنا ہے 70 ہو گئے ہیں، 69 نہ فیل تو 17 نہ پاس، 70% بولے تو مجھے لگے مصرع پاس ہو گئے۔ جنہیں بھی درود پڑھ لیجیے میرے کے بلند اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ زحمت نہ سمجھے تو ایک صلوات کی اور تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اچھا جی چلے صلوات پڑھے جی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جیسا سرکار قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے۔ قلم کی نوک، آپ ہاتھ کھولیں گے تو سچی مچی داد کا دل کرے گا، آپ سے کیا ہاتھ کھول دیں، بندے ہاتھوں والا بندہ زندگی میں میرے داد دیتا نہیں دیکھا۔ قلم کی نوک سچی مچی، کیونکہ جن کے ہاتھ باندھنے کا رواج ہے نا ادھر داد رواج پر ہے۔ قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے، جو اس کے دل میں ہے ام الحسن بھی جانتی ہے۔ قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے، جو اس کے دل میں ہے ام الحسن بھی جانتی ہے، اور بچھا کے نوری مسلح خود اپنی قدرت سے بطول غازی بنانے کا فن بھی جانتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو سیدہ کے اختیار پہ بیٹھ سکتا ہے بولو حیدری۔ جیے میری مالکن کے روک کر جیے، جیے میری مالکن کے بات کو روک کر۔ بچھا کے نوری مسلح خود اپنی قدرت سے، میں بسم اللہ کروں بھیا، بطول غازی بنانے کا فن بھی۔ غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے۔ غازی کی شخصیت، میں نے کہا مجھے وہ عباس نہیں آتا جو 4 شعبان کو شروع ہو کے 10 محرم ختم ہو جاتا نا۔ غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، اسی پہ سیدہ جشن مکمل ہے اگر بندے یہاں سے سنے تو۔ غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے۔ آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضیٰ ہے تو اندر بطول ہے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو میری زندگی بڑھے گی۔ باہر سے مرتضیٰ ہے تو اندر۔ جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے، نہ کوئی خود جاتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے اس شرط پہ، جنہیں بھی چولیا کے گھر، میرا بیٹا آپ نے آپس میں نہیں بولنا، نہ میرا پتر، میری خیر ہو گئی، جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، مولا کی قسم آپ کی کیا بات ہے۔ غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے۔ ایک مصرع نظر کر رہا ہوں، میں نے بڑی شاباش اپنے آپ کو دی اس مصرع کو، آپ بزرگ دیں تو مجھے لگے میرے قلم کی زندگی میں اضافہ ہو گیا۔ جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے، اور یہ کربلا ہے، یہاں کا مزاج غازی ہے۔ اس مزاج کی تشریح اگلے میں، یہ کربلا ہے، جو بندے شاعری سے محبت کرنے والے بیٹھے، یہ کربلا ہے، یہاں کا مزاج غازی ہے، یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، میرا دل کر رہا ہے میں ان ماتمی ہاتھوں میں سجدہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ کربلا ہے، یہاں کا مزاج غازی، یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے۔ یہ بھی کام میرے مالک عباس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ پھر ایک مشک میں دریا سمایا جاتا ہے۔ علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ
مسئلہ پہلا ذہن میں رکھنا، جنہیں بھی قاضی کے در پہ بلایا جاتا ہے، یہ آپ نے سمجھنا کہ کاموں کی نہیں، ہم مالک کے حرم کی دہلیز پہ بیٹھ کے یہ ذکر سن رہے ہیں، پھر لطف زیادہ آئے گا۔ علی کا شعر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ، پھر ایک مشق میں دریا سمایا جاتا ہے۔ دریا بھی ایک اور بات کرتا ہوں، اگر انا کا خدا چلو بھر لے پانی کا، ہے کوئی بندہ مجھے انا کے خدا کے چلو بھرنے پہ ڈال دے؟ اگر انا کے علاوہ بڑا کچھ لگ سکتا تھا، وفا بھی لگ سکتی تھی، لیکن نہیں، اگر انا کا خدا چلو بھر لے پانی کا تو اس سے دریا کو پانی پلایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ اگر انا کا خدا چلو بھر لے پانی تو اس سے دریا کو، میں صدقے، میں قربان سرکار، اگر انا کا خدا چلو بھر لے پانی کا، دعا فرمائیے، اگر انا کا خدا چلو بھر لے پانی کا تو اس سے دریا کو پانی پلایا جاتا ہے۔ لفظ تو بڑا آگے کا مرحلہ ہے نا جی، میرا سیدادہ حرف ہی ضائع نہیں ہوا، لیکن جہاں پہ داد ہے پھر ایک سٹیپ اور ایک منزل اور اوپر جاؤ تو مجھے لگا میں نے شعر پڑھا، سنا کی نوک پہ قرآن کی تلاوت سے، سنا کی نوک پہ قرآن کی تلاوت سے وہ کیسے بولتا ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مادری چہرے کے مسکراہٹ، سارے بولو حیدری۔ سنا کی نوک پہ قرآن کی تلاوت سے وہ کیسے بولتا ہے یہ بتایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ کافیہ کہ چل رہا ہے، بتایا جاتا ہے ردیف، بتایا کافیہ جاتا ہے ردیف، دکھایا جاتا ہے ردیف جاتا ہے، دکھایا، بلایا، ملایا، پلایا آئے۔ وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائیں۔ ہندو نہیں جا سکتا کعبے میں، سکھ نہیں جا سکتا کعبے میں، غیر مسلم نہیں جا سکتا کعبے میں، وہ کعبہ ہے جہاں بس میں گرے بات ہوں گا پیر خری اس کے ہاتھ تو کہ تیری بات غلط ہے، وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائے، علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے۔ میں نے ہندوؤں کی چھتوں پہ مالک عباس کا لفظ دیکھا ہے، حیدری۔ وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائے، علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے، اپنا پرایا جاتا ہے، اور